نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ قرآن مجید نے یہ عقیدہ دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین من حیث الجماعہ، من حیث الجماعت معصوم ہے۔ یہ عقیدہ سمجھنا توجہ کے ساتھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین من حیث الجماعت معصوم ہے۔ اور دیکھو انفرادی شخصی غلطی ہو جاتی ہے، ماجد حتمی سے زنا نہیں ہو گیا، غامدیہ عورت نے زنا نہیں کر لیا، اور وہ قبیلے کی عورت جو تھی جس نے چوری کر لی، جس کے ہاتھ کا کاٹنے کا مسئلہ آیا تھا، ٹھیک ہے، انفرادی شخصی لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، بعض صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں، لیکن من حیث الجماعت، جماعت صحابہ، مجموعی تمام صحابہ، من حیث الجماعت تمام صحابہ معصوم ہیں۔ اجتماعی طور پر صحابہ سے آپ کو کوئی ایسی غلطی نہیں ملے گی جو شریعت کے جس کو ایسا کام نہیں ملے گا، عمل نہیں ملے گا جس کو اللہ نے ناپسند کیا، منع کیا، اس جماعت صحابہ اس کے اوپر ساری کھڑی ہو۔ قرآن کے اس نظریے کے خلاف رافضی ہیں جو بے ایمان مختلف انداز میں صحابہ کرام تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عدالت صداقت کے اوپر طنز کرتے ہیں، بات سمجھے؟ تو اس لیے یہ صحابہ کرام کی عدالت کو ماننا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر کئی بدبخت گمراہ ایسے بھی ہیں جو جماعت صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر لبادہ جو انہوں نے اہل بیت کا اوڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں 3 گروہ ہیں جن کو صحابہ کرام کے دل بارے میں اندر، جن کے دل میں میل اور جن کے دل میں کجی ٹیڑھ ہے۔ ایک گروہ ہے روافض کا، یہ ملعون جتنے بھی ہیں یہ خود کو مدعی محب اہل بیت کہتے ہیں، یہ مدعی محبت اہل بیت ہیں، لیکن حقیقت میں اہل بیت کے بھی دشمن اور منکر ہیں۔ یہ جتنے بھی رافضی شیعہ، دعویٰ ہے اہل بیت کی محبت کا، کہ بندہ پوچھے بھی یہ جتنا بھی دین ہے، کیا سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اہل بیت کا یہ دین ہے جو انہوں نے بنا رکھا؟ کہ اس قرآن کے اوپر جو انکار والا کفری عقیدہ، امامت کا کفری عقیدہ، کیا یہ اہل بیت کا عقیدہ تھا؟ نہ یہ سیدنا علی کا عقیدہ، نہ سیدنا حسن کا عقیدہ، نہ یہ سیدنا حسین کا یہ عقیدہ۔ یہ سارا ایرانی مذہب ہے، اس جو ہے مجوسی مذہب ہے، جس کو جو ہے رنگ کے جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے اہل بیت کی عقیدت کی آڑ میں۔ یہ عبداللہ بن سبا کی وہ نجائز اولاد ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کے لیے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ ایک گروہ یہ ہے جو اہل بیت کی آڑ میں دیگر صحابہ کی تکفیر بھی کرتے ہیں، تفسیق بھی کرتے ہیں، تبدیع بھی کرتے ہیں، کوئی ان کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، کوئی فاسق کہتا ہے، کوئی بیتی کو کچھ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے ان کے مد مقابل رد عمل میں آنے والا، وہ ہے ناسبی۔ یہ ناسبی جو ہے نا، ناسبی اصل میں وہ گروہ ہوتا ہے جو بظاہر تو دفاع کرتا ہے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا، بظاہر دفاع کرتا ہے وہ جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بظاہر دفاع کرتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا، اور سیدنا علی رضی اللہ کے مد مقابل جو صحابہ تھے جن کے بارے میں شیعہ کی بدزبانی ہے، بظاہر یہ دفاع ان کا کرتے ہیں حقیقت کے، اور لیکن یہ جو ہے وہ تنقید اور تنقیص کرتے ہیں اہل بیت کی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، لیکن یہ انداز بھی ظالمانہ ہے، باطل ہے کہ اہل بیت کی جو توہین تنقیص کرے وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ ناسبی گروہ ہے۔ تیسرا اس کے مقابلے میں خارجی گروہ ہوتا ہے۔ خارجی گروہ کمینہ وہ تمام صحابہ کرام کا جو ہے وہ ان کو کافر قرار دیتا ہے، سمجھے؟ تو یہ مرزا جیل بھی یہ بھی کمینہ بظاہر دعوے دار ہے محبت اہل بیت کا، رافضی رہا، اور تنقید کرے گا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رضی اللہ عنہ بھی کہے گا ملعون آدمی، اور ایسا ملعون ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی کردار کشی بھی کرے گا اور ان کے بارے میں بدزبانی بھی، حتیٰ کہ جو ہے سیدنا علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفۃ المسلمین، جن کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت، حالانکہ اس خبیث کے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کمینے نے جنت میں جانا کہ جنت میں جانا، اس کا خاتمہ کتے کا اسلام پہ ہونا کہ کفر ہو، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رب نے گارنٹی دی کہ جنتی ہیں، اور ایسے کتے بک بک کرتے ہیں جو ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے۔ اس کا یہ طرز عمل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمینہ رافضی ہے، صرف اس نے جو لبادہ اوڑا ہے مسلمانوں کا اور سنیوں کا۔ کیوں کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں تبرہ بکواس کرتا ہے، کن پہ؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ صحابہ پہ ایمان فرض ہے، کیوں؟ قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں،
یہ تو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا نا، کہتا جی فتح ابو سفیان کے بارے میں کو بڑی تکلیف ہے، بکواس کرتا، خبیث انسان۔ جو ہے سیدہ جو ہے وہ جو ہے امیر معاویہ کی والدہ جو ہیں، جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالی، ہندہ بھی نہیں، ہند نام ہے ان کا، ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ایمان کا اتنا عظیم انداز تھا سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا، فرماتی ہیں آقا جب میں مسلمان نہیں ہوئی تھی آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، آپ کے علاقے سے مجھے علاقہ کو برا نہیں لگتا تھا، کعبہ کے رب قسم جب سے ایمان لے آئی ہوں آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت حسین کو مجھے کوئی چہرہ نہیں لگتا، اور آپ سے زیادہ پیارا مجھے کائنات کے اندر کوئی فرد نہیں ہے، آپ کے شہر سے پیارا مجھے کوئی شہر نہیں ہے۔ اتنی عظیم المرتبت مومنہ بنی ہے، اور کتنے کمینے ہیں وہ رافضی پلید اور ان کے متاثرین جو ہند رضی اللہ تعالی عنہ پہ جی انہوں نے کلیجہ چبایا تھا۔ او بھائی یہ تو ظالمانہ کفریہ انداز ہے کہ کسی بھی بندے کو انہوں نے چبایا کہ نہیں چبایا یہ تو ایک الگ بحث ہے نا، اس کی بھی استنادی صحت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کم از کم یہ تو پہلے دیکھو کہ کسی بندے کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جاہلیت کے کسی معاملے کی بنیاد پر کسی مومن کو تانا دینا، اس کے اوپر الزام دینا، یہ گمراہی کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ جب بعض صحابہ مسلمان ہوئے نا نئے تو انہوں نے کئی صحابہ کے بارے میں بات کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پہ آئے، آپ نے یا معشر من اسلم بلسان ولم یفضل ایمان الی قلوبکم، او مسلمانوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے اسلام کا دعویٰ تو کیا بھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کو تانے نہ دو، آر نہ دلاؤ ان کو، یہ آر دلانا تو ویسے ہی حرام ہے۔ کیوں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ جاہلیت کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کتنا شاندار جو ہے اسلام کے مخلص جو ہے وہ مومن صحابہ کرام میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، لیکن یہ کمینے رافضی اور نیم رافضی یہ جتنے بھی بے ایمان ہیں جو کمینے بظاہر محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں، ان کو بغض ہے سیدنا جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے، حالانکہ سیدنا ابو سفیان بھی جنتی ہیں، سیدنا معاویہ بھی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے بیان کی، اللہ جو ہے یہ کمینے تنقید کرتے کہتا ہے یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، او جی یہ تو ڈر دے مسلمان ہوئے، یا ایمان جو ہے اب پتہ تھا کہ مار دیے جائیں گے۔ ان کمینوں نے کیا دل چیر کے دیکھ لیا صحابہ کرام کا؟ یہ کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ تو مسلمان اندرو اسلام چ نہیں آئے، منافق سن۔ یہ مرزا انجینئر یہ کباڑیا خبیث جو ہے یہ بھی بکواس کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ اب اس کمینے سے بندہ پوچھے بھی ایک تیری لاجے قرآن کا فیصلہ کس کو مانے؟ یہ کہتا نہیں وہ ڈر کے مسلمان، یعنی تو مسلمان ہوئے حقیقت مسلمان الیاذ باللہ۔ اس کمینے کے بقول وہ نفاق میں داخل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، ورائیت الناس، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں یدخلون، یا سوچ کے ترجمہ کرے آجے یدخلون، یہ فتح مکہ ہے، فتح مکہ کے نوید ہے کہ فتح مکہ پہ مسلمان لوگ کس میں داخل ہوں گے؟ منافقت میں کہ دین میں؟ اب قرآن کہتا یدخلون فی، اور مرزا کباڑیا کہتا کہ یدخلون فی النفاق، یہ کمینہ کہتا نہیں وہ ڈر دے ہوتے اپنے آپ بچاؤن ہوتے مسلمان ہوئے سے۔ اب قرآن کی مانے کس ملعون کی مانے؟ تو اس لیے جو ہے صحابہ محمد کے بارے میں قرآن نے قیدہ دیا تمام صحابہ بلا امتیاز فتح مکہ سے پہلے کے ہوں بعد کے ہوں، ان میں درجہ بندی ضرور ہے، کوئی اعلیٰ درجے میں کوئی اس سے نیچے کوئی اس میں، لیکن تمام صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں، خالی یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لوگوں قرآن کہتا ہے سورۃ الحدید ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ درجے میں سب سے عظمت عظیم لوگ ہیں، من الذین انفقوا، یہ درجے میں بڑھ کر کے ان لوگوں سے جنہوں نے انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور قتال کیا۔ مایا باقی فتح مکہ سے پہلے کو قتال کرنے والا یا بعد، پہلے خرچ کرنے والا یا بعد، درجات میں فرق ضرور ہے، لیکن وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، اور جس کے پاس یہ حسنہ کا اعزاز ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے کیا ہیں؟ محفوظ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد،
فاز، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا جنت میں داخل کر دے، یہ کون ہے؟ یہی تو اصل میں کامیاب ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی، اسی لیے اللہ نے فرمایا لوگوں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، ہم نے کہا جماعت صحابہ معصوم ہے، آمنوا کما آمن الناس، اللہ نے دوسرے مقام فرمایا لوگوں دیکھو اصحاب محمد کی جماعت ہے، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کا دن ہوگا نہ اللہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کی عزت پہ بھی حرف نہیں آنے دے گا، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جب نبی کی عزت پہ بھی حرف نہیں، صحابہ کرام کی عزت رب نے گارنٹی دی ہے قرآن کے اندر، تو بتائیے پھر صحابہ کرام کے مومن جنتی ہونے کے اندر کون سا شبہ رہ جاتا ہے؟ اور کتنا بہت کمینہ ہے جسے اپنے ماں باپ کے جنتی ہونے کا علم بھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا ان کمینوں نے کہاں جانا ہے، ان کا اینڈ انجام کیسا ہوگا۔ یہ کمینے خنزیر جو ہیں یہ تبرہ بکواس کرتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے ایسے گمراہ لوگ ان کو گفتگو سننا، ان کی مجالس اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ امام نے سے ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے لو جی ہوں تسی وہ تو روک دے کیوں بھائی، سلف صالح ان کا یہ طریقہ یہ ہے۔ امام نے سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی امام صاحب میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانی، کہنے لگے چلو شاباش نکلو یہاں سے، مجھے قرآن آتا، اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھا میں نے، مجھے آتا ہے سارا قرآن۔ ایک دوسرا آیا شاگرد، وہ کہنے لگا امام صاحب میں نے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے تو نکل، چل شاباش حدیثیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے سازہ سے پڑھی ہیں مجھے آتی ہیں ساری حدیث۔ اس شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ استاد جی یہ عجیب ماجرا ہو گیا۔ وہ ایک آیا اس نے کہا کہ آپ کو میں نے قرآن سنانا ہے، تو آپ نے کہا تو نکل، میں تجھے قرآن سننے سے رہا، مجھے قرآن آتا ہے۔ دوسرے نے حدیث سنانے کی گئی، آپ نے اس کو بھی جو بھیج دیا، کہا میں نہیں سنتا تجھے حدیث، میں نے قرآن مجھے حدیث آتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ دونوں بندے فکری طور پہ نظریاتی طور پہ گمراہ آدمی ہیں۔ بظاہر جو قرآن کہتا سنانا حدیث سنانا، حقیقت میں یہ گمراہ آدمی ہے، اور میں گمراہ لوگوں سے دین سیکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ کیوں؟ ہو سکتا قرآن کی یہ آیت پڑھتا اور اس کے اندر کو غلط تعویل کرتا، اس کے اندر غلط معنی بیان کر دیتا اور میرے دل میں کوئی شبہ بیٹھ جاتا، میرا ایمان تو خراب ہو گیا تھا۔ بیان تو حدیث کرتا اور اس کے اندر کوئی جو ہے شبہ پیدا کر دیتا اور میرے دل میں کوئی جو ہے اس کو شبہ بیٹھ جاتا، میرا ایمان تو خراب ہو گیا تھا نا۔ تو اس لیے جو گمراہ لوگ ہیں رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، میں ایسے گمراہ لوگوں سے دین سیکھنے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اس لیے سلف صالحین اپنے شاگردوں کو، بچوں کو، عوام کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ علم ہمیشہ مستند اہل علم سے سیکھا کرو۔ یہ جو تبرکناتی ہے انجینئر اور ڈاکٹر اکٹھے ہو کر کے یہ جو دین پہ تباہ آزمائی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے دین سیکھنے سے بھی راز کیجئے جن کو خود ناظرہ قرآن نہیں آتا، جن کی تجوید پڑھو تو بندہ سر پھڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہ جن کے جو وہ ناظرہ سنو تو تکلیف ہوتی ہے کہ سادہ قرآن پڑھنے سے قاصر ہے، ترجمہ قرآن نہیں کر سکتے، ایک لفظ نہیں حدیث کا پڑھ سکتے جو ہے، یہ بھی جو ہے، اور بنے بیٹھے ہیں دین کے محقق۔ اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا دے۔ تو اس سے سبق انشاءاللہ کل آگے چلے گا۔ آمنوا کما آمن الناس، کہ جماعت صحابہ مجموعی طور پر معصوم ہیں، لہذا صحابہ کرام پہ ایمان فرض ہے اور ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ برحق ہے، اور صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔